بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کی تخلیق کی، بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، جن میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کی زمین ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، انہیں بلند کیا، پھر انہیں برابر کیا اور فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد میں نے انسانوں کے لیے اس زمین کو بچھا دیا۔ اس زمین کو انسانوں کے لیے ہموار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس زمین کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، جتنے بھی خزانے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انہیں مسخر کر دیا، انسانوں کے تابع کر دیا۔ اور اس زمین سے ہر وہ چیز جو پاکیزہ تھی، انسان کی فطرت کے مطابق تھی، انسان کی طبیعت کی چاہت کے مطابق تھی، انسان کے فائدے کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نکال کر انسانوں کے سامنے رکھ دی، اور انسان کو عقل دیا اور شعور دیا کہ ان میں سے اچھی اور بری چیزوں کی تعمیر کر کے، تمیز کر کے، پھر اس زمین کی خوبصورت تعمیر کرو، اس زمین کو حسن دو، اس طرح کہ میرے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، اور اس زندگی کی تیاری کرو جہاں پر تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، سارے خزانے انسانوں کے سامنے آتے گئے، انسان نے اپنی حد سے نکلنا شروع کر دیا، انسان نے اپنی حد سے تجاوز شروع کر دی، اور اس نے ایک بہت بڑا ظلم، ایک جبر اور ستم اپنے اوپر کر لیا۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس نے اپنے اللہ کو، اپنے خدا اور اپنے رب کو نکالا اور سائڈ پہ کیا، اور اپنی عقل اور اپنے شعور کو اس نے خدا بنایا، اور کہا کہ اللہ کون ہوتا ہے کہ جو ہمیں اصول بتائے کہ ہم یہاں پر اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اس زمین کو خوبصورت بنائیں یا اس کی تعمیر کریں تو اس کے حکموں اور اس کے اصولوں کے مطابق کریں۔ ہم نے کہا کہ ہماری عقل جانتی ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے، تو ہم اس کے مطابق اس زمین کو بنائیں گے۔ پھر ہم بیٹھے، ہم نے پلاننگ کی، ہم نے منصوبے بنائے، اور اس زمین کو ایک کھیل کے میدان کی شکل دینا شروع کر دی۔ ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے کہ جو ظاہراً دیکھتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک گیم کا سلسلہ ہے جو انسانوں نے چلایا ہوا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے ایک گیم کو پکڑا کہ ہم نے قسم قسم کے کھانوں کو تیار کیا، ان کی تخلیق کی، اور پھر بڑے بڑے ہوٹلوں کی تشکیل شروع کر دی۔ ہم نے بڑے بڑے ہوٹلز بنائے، لوگوں کو کھانے کے اندر لگا دیا کہ اپنے اللہ سے وہ دور ہو جائیں، صرف کھانے کے اندر لگے رہیں، اور نہ ہم نے حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی تمیز کی، نہ اچھے اور برے کی سمجھ کو اپنے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری گیم کو شروع کیا کہ پیسے کو اکٹھا کیا جائے، جوڑا جائے، حاصل کیا جائے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے ہم نے بینکنگ کے نظام کو شروع کیا۔ اس کے اندر اپنی مرضی کے اصول بنائے، اپنی چاہت کے مطابق وہاں پر پیسے لینے اور دینے کے اصول بنائے۔ لوگوں نے کہا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے کہا اللہ کون ہوتا ہے؟ ہماری عقل جانتی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، ہم وہ کریں گے۔ پھر ہم نے ایک اور گیم پکڑی، ہم نے اسے سپورٹس کا نام دیا، اور اس زمین کے اوپر بڑے بڑے گراؤنڈ، بڑے بڑے کھیل کے میدان ہم نے بنانا شروع کر دیے۔ ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، اولمپکس وغیرہ وغیرہ جو تماشا تھا ہم نے اسے بنایا، اور اس زمین کے اندر ہم نے کھیل کے میدان بچھانے شروع کر دیے، اور جتنے کا جتنا ہجوم تھا ہم اسے کھینچ کر ان میدانوں کے اندر لے گئے، اور جتنی پاکیزہ جگہیں تھیں، میرے اللہ کی جگہیں تھیں، وہ ساری کی ساری خالی ہو گئیں۔ انسان اپنی خواہشات، اپنی آرزو، اپنی تمنا کو پورا کرنے کے لیے ان کھیل اور تماشوں میں لگ گیا۔
کسی بھی سلسلے کو پکڑ لیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے جو انسان نے چلایا ہوا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے ایک کھیل کا میدان بنا دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہم ایک آیت سامنے رکھیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16 کو ہم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنانے کے بعد انسانوں کو سمجھایا تھا، انہیں بتایا تھا آسان الفاظ میں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ لوگو یاد رکھو، آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ نہ میں نے کھیلتے ہوئے بنائی ہے اور نہ ہی میں نے کھیلنے کے لیے بنائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے وضاحت کی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ اگر مجھے یہ کھیل، یہ تماشے، یہ سارے سلسلے پسند ہوتے جو لہو ہیں، جو لعب ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آسمانوں کے اندر ہی ایک بہت بڑا گراؤنڈ بنا لیتا، ایک کھیل کے میدان بنا لیتا اور جو چاہتا وہاں کہتا کہ یہاں پر کھیلو اور تماشے کرو، ان کن فاعلین، اگر میں نے ایسے کرنا ہوتا۔ لیکن نہیں، اس زمین کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے، یہاں پر زندگی گزارنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہاں پر زندگی گزارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے اس جگہ کی تیاری کرے، اس زندگی کی تیاری کرے جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور اپنی آرزو اور اپنی منمانی کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں کہتا ہوں، انہیں مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، اور ساتھ ہی ساتھ میری تدبیر چلتی رہتی ہے جو بڑی طاقتور مضبوط ہوتی ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر میں نے وہاں سے دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں جہاں تک نہ ان کا علم پہنچ سکتا ہے نہ ان کی عقل پہنچ سکتی ہے، اور پھر یہ حیران اور پریشان پھرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اور آج ہم وہ ساری کیفیت، سارا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی اس زمین کو کھیل کا میدان مت سمجھیے کہ میں جو چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جب چاہوں گا وہ میں کر لوں گا۔ آج ہم دیکھیں تو ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ بند پڑی ہے جو صرف اور صرف ایک کھیل کے سلسلے میں شروع کی گئی تھی، جو صرف اور صرف اپنی خواہشات، آرزو اور تمنا کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بند کر دی، آج اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے گراؤنڈ بند کر دیے، آج اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی بڑی جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تھا، وہ ساری کی ساری بند کر کے بتایا کہ میری اس زمین کے اوپر رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میری اس زمین کی تعمیر وہ نہیں جو آج ہم نے کی ہے، تمہاری عقل نے دھوکہ کھایا ہے۔ خرد واقف نہیں نیک و بد سے، اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، خرد واقف نہیں نیک و بد سے، بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے اپنی حد میں لانے کے لیے ایک جھٹکا دیا ہے انسانوں کو، تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا اصل ہے اور کیا نقل ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کو ایک گراؤنڈ یا ایک کھیل کا میدان نہ سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے ہمارے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وما علیہ